اس کی فضیلت بھی ہے موسم سرما کی۔ کس طرح؟ صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہاری ایسی عمل کے اوپر رہنمائی نہ کرو کہ یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ اس عمل کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، ویرفع بہ الدرجات، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہارے درجات کو بلند کریں گے۔ قالوا بلا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور ہماری رہنمائی فرمائیے، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اللہ رب العالمین ان اعمال کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹا دیں، ہمارے درجات کو بلند کر دیں۔ انسان دنیا کے اندر محنت کوشش تو اس لیے کرتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق بن جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، وہ دنیا کے اندر آخرت کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور ہماری رہنمائی کیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا عمل بیان فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ آپ نے فرمایا پہلا وہ عمل جس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، تمہارے درجات کو بلند کریں گے، کہ جب تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، پانی کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں جو آدمی مکمل وضو کرتا ہے، یعنی تمام اعضاء کو تین مرتبہ دھوتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، جو آدمی ایسے حالت کے اندر جب اس کا دل نہ چاہ رہا ہو، پانی ٹھنڈا ہو، ٹھنڈا موسم ہو، جو آدمی ایسی حالت میں مکمل وضو کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ آدمی کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے درجات کے اندر اللہ رب العالمین بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں کہ ایک آدمی پانی سے ڈرتا ہے، تین مرتبہ وضو کے اعضاء کو نہیں دھو سکتا کہ پانی ٹھنڈا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آسانی فرمائی ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ جو آدمی ایک مرتبہ اپنے وضو کے اعضاء کو دھو لیتا ہے، اللہ اس آدمی کے وضو کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے تمام اعضاء کو ایک مرتبہ دھویا۔ ہم 3 مرتبہ نہیں دھو سکتے، یا پانی کم ہے یا پانی ٹھنڈا ہے، ہم زیادہ دیر جو ہے اس ٹھنڈے پانی کو برداشت نہیں کر سکتے، وضو کے اعضاء کو دو مرتبہ دھو لیا جائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔